السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد اجمل فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل جی۔ آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ویریکوز وینز ہیں، یعنی ٹانگوں پر رگوں کا پھولنا۔ تو یہ کیسے ہوتی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں، تشخیص کیسے ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنے گیسٹ ڈاکٹر سے، ڈاکٹر بلال سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام ڈاکٹر بلال ہے، میں بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں ایز اے ریزیڈنٹ سرجن کام کر رہا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیماری ہے اس میں ہماری جو ٹانگ کی رگیں ہیں وہ ایکسٹرا پھول جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر دو بڑی رگیں بنائی ہیں، ایک وہ جو خون کو دل سے پورے جسم میں لے کے جاتی ہیں اور وہاں سے خون باریک باریک نالیوں کے ذریعے ٹشوز تک پہنچ کے آکسیجن سپلائی کرتا ہے، وہاں سے خون واپس دل کی طرف آتا ہے، جو نالیاں خون کو واپس دل کی طرف لے کے آتی ہیں ان کو ہم وینز بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان وینز میں بہت سارے ون وے ویلز بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ 4 سے 5 ویلز ایسے ہیں جو بڑے ویلز ہیں، اگر وہ کمزور پڑ جائیں یا وہ انکمپیٹنٹ ہو جائیں تو خون واپس جانے کے بجائے دوبارہ ٹانگوں کی رگوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگیں پھول جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہوتی کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ان لوگوں میں زیادہ تر ہوتی ہیں جن کی جابس کی ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ ان کو زیادہ دیر تک کھڑا رہنا پڑتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، یا زیادہ وزن اٹھاتے ہیں مزدور طبقہ، یا ایسی عورتیں جو ایز اے ہاؤس وائف اپنے کچن میں کھانا بنانے کے لیے زیادہ دیر تک کھڑی رہتی ہیں، ان کی ٹانگوں کی رگوں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا جو ہمارے سیکیورٹی گارڈ حضرات ہیں، ایون کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، سرجن ہیں، وہ لمبی لمبی سرجریاں کھڑے ہو کے کر دیتے ہیں، ان میں بھی یہ رسک فیکٹر ہوتا ہے، تو ان میں پھر رگیں پھول جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حمل میں بھی اور باقی ہاں ڈاکٹر صاحب، میں ایک اور بات بتاؤں کہ جو ہماری پریگننٹ عورتیں ہیں یا پیٹ کے اندر کی رسولیاں ہیں، جن کی وجہ سے ٹانگوں کی جو رگیں ہیں ان میں پریشر پڑتا ہے اور رگوں کے جو ویلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور رگوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے ویریکوز وینز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ایک دفعہ ویریکوز وینز یعنی رگیں پھول جائیں تو مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس میں سب سے پہلے مریض کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ٹانگ کا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اور سرجن سے ڈسکس کرنا چاہیے، خاص طور پہ ویسکولر سرجن سے مشورہ لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو پریونٹیبل میجرز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ان میں خاص طور پہ اگر زیادہ دیر تک کام کرنا پڑ جائے تو اس میں آپ کام والی جگہ پہ ہی تھوڑی دیر کے لیے 10 سے 15 منٹ کے بعد واک کر لیں، یا ادھر ہی کھڑے ہو کے ٹانگوں کی ورزش کر لیں، پاؤں کے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، ہیل کو اوپر نیچے کریں، جس کی وجہ سے پٹھے ہمارے ایکٹیو رہتے ہیں اور خون کے بہاؤ کو مینٹین رکھتے ہیں، خون جمع نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہم کمپریشن سٹاکنگز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، ان کو بھی آپ اپنے روٹین کا پارٹ بنانا چاہیے ان کو بھی۔ سر، کمپریشن سٹاکنگ سے مراد؟ کمپریشن سٹاکنگز یہ تو ہم اپنی ٹرم میں بولتے ہیں نا، بیسیکلی عام زبان میں اس کو جرابیں بولتے ہیں، جو لچک دار جرابیں ہوتی ہیں، الاسٹک والی ہوتی ہیں، ان کو گھٹن کے اوپر تک پہن کے رکھتے ہیں ٹائٹ کر کے، جو پھولی ہوئی وریدیں ہیں ان کو کمپریس کر کے رکھتا ہے اور خون کے بہاؤ کو مینٹین رکھتا ہے، جمع ہونے سے بچاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج کیا ہے؟ ہاں، اس کے علاج میں ڈاکٹر صاحب جو بیسٹ علاج ہے وہ اس کی پریونشنز ہیں۔ سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کرنی چاہیے، جو رسک فیکٹرز ہیں، جو اوائڈیبل فیکٹرز ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ ہو رہی ہیں۔ اگر پھر بھی مطلب ہو چکی ہیں، فلی ڈیولپ کر چکی ہیں ویریکوز وینز، تو ہمارے پاس اس کے جو طریقہ علاج ہے اس میں کافی سارے آپشنز ہیں۔ ہم لیزر کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں اور انجیکشنز بھی لگاتے ہیں، جو پھولی ہوئی رگیں ہیں ان میں ہم انجیکشنز لگا کے ان کو بند کر دیتے ہیں، اور جو صحت مند رگیں ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑتے، ان کی وجہ سے خون کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم گلو کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور کیتھیٹر کے ذریعے بھی انجیکشنز لگاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم اپنی نظر کے ذریعے 1 ملی میٹر کر کے جو ڈائلیٹڈ وینز ہیں ان میں انجیکشنز لگاتے ہیں، رگوں کو دیکھتے ہوئے آپ ان میں انجیکشن لگاتے ہیں؟ ہاں، انڈر ویژن کرتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر یہ ڈیزیز بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، یہ آپشنز کام نہیں کر رہے، تو ہم اوپن سرجری کی طرف جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کافی زیادہ آپشن بتا دیے ہیں ٹریٹمنٹ کے، علاج کے، تو سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ آپشن یا بیسٹ علاج کیا ہے مریض کے لیے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، جو آج تک اگر ہم گائیڈ لائنز دیکھیں تو اس میں جو
लेज़र वाला और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। इसमें हम हीट के ज़रिए जो डायलेटेड वेन्स हैं, जो रगें फूली हुई हैं, उनमें हम हीट के ज़रिए उनको हीट पहुंचा के उनको बंद कर देते हैं। लेज़र या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन इनके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। और दूसरा ये कि बीमारी के दोबारा होने के चांसेस भी कम से कम हो जाते हैं। और ये जो दोनों तरीके इलाज हैं डॉक्टर साहब, ये वेस्कुलर सर्जन ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, मतलब इलाज है इसका मुमकिन? जी बिल्कुल ये जो आप है। लेज़र हमारे अच्छे सेटअप्स हैं जहाँ पे वेस्कुलर सर्जन की सहूलत मौजूद है, वो ये सारे ऑप्शंस मरीजों पे अप्लाई कर रहे हैं। हमारे सेटअप में अगर बात करें तो डॉक्टर साहब हम ज़्यादातर जो है ओपन सर्जरी करते हैं, क्योंकि हमारे पास मरीज़ आते ही ऐसी स्टेज पे हैं जब जो रगें हैं बहुत ज़्यादा फूल चुकी हों, या उन पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाएं, या दर्द इतना हो कि आप काबिल बर्दाश्त ना रहे, तो फिर आते हैं तो हम ओपन सर्जरी करते हैं। इसके अलावा हम इंजेक्शंस भी लगाते हैं, ज़्यादातर ओपन सर्जरी करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, डॉक्टर बिलाल साहब हमारे साथ थे। उनके मुताबिक जो वेरिकोज वेन है, जो रगों का फूलना है, वो ज़्यादातर ख़वातीन में इसलिए होता है कि वो किचन में ज़्यादा देर खड़ी होकर काम शाम करती हैं, और सर्जन्स में भी होता है, और ज़्यादातर लोग जो खड़े होकर काम करते रहते हैं। तो बीच बीच में आप लोग वर्जिश कर लिया करें, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पाँव की वर्जिश कर लिया करें, तो इससे बचा जा सकता है। और अगर आपको टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को रजू करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।